Ugamiya sohidina atamya hare pulya sohikaramaya chuniyami dara dari pade. الحمدللہ رب العالمین. اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہم کو اس مجلس پہ جمع کیا، اور میں اس آرگنائزیشن کی طرف سے آپ سب لوگ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہمارا ساتھ دیے اور اس پروگرام کے اندر رونق بڑھا دیے. ایمان کی دولت وہ دولت ہے کہ اگر ساری دنیا کی دولت ایک طرف رکھی جائے اور ایمان کی دولت ایک طرف، تو ساری دنیا کی دولت ایمان کی دولت کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. خوش نصیب ہے وہ لوگ جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس دنیا سے بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں جو بڑی بڑی حکومت کے مالک تھے، سب نے اپنا اپنا کھیل کھیلا اور اس دنیا فانی سے چل بسے. نہ جانے ہم خود اپنے ہاتھوں سے کتنے اپنے رشتہ داروں کو دفن کر چکے ہیں، نہ جانے ان کا کیا حال ہوگا. اللہ ان کی مغفرت فرما دے. اس دنیا میں کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، یہ ایک دنیا مسافر خانہ ہے. بعض وقت ہم لوگ ٹرین میں مسافری کرتے ہیں، اپنا اپنا اسٹیشن آتا ہے اور ہم اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں. اسی طرح وقت آئے گا، اپنی موت کا ٹائم آئے گا، ہم اپنے اپنے اسٹیشن پہ اتر کے اپنی اپنی قبروں میں پہنچ جائیں گے. انسان کو چاہیے کہ ہر روز سوتے وقت وہ اپنے اعمال کو وزن کر لے. دن بھر میں نے کتنے اچھے کام کیے اور کتنے برے کام کیے، اس لیے کہ ایک نہ ایک دن اسے اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا رہ کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا. زندگی جو اللہ نے دی ہے اس کا فائدہ اٹھاوے، اچھے اعمال کرے، کیونکہ ہم لوگ کی بھی قبر اپنا انتظار کرتی ہے. انسان سینکڑوں خواہشیں لے کے دنیا میں چلتا ہے، سب دنیا کی چیزیں حاصل کرنے سوچتا ہے، لیکن نہ سوچتا ہے تو اپنے پروردگار کی ملاقات کے لیے، جس نے اس کو پیدا کیا ہے اور جس کے پاس اس کو لوٹ کے جانے کا ہے، تو اس کی وہ خواہش ہی نہیں کرتا. لیکن موت آتی ہے، موت کا جھٹکا آتا ہے اور اس کی سینکڑوں خواہشیں، ادھوری خواہشیں ادھر دنیا میں چھوڑ کے اور اپنی قبر میں چلا جاتا ہے. وہاں پر اس کو احساس ہوتا ہے کاش اگر میں دنیا سے جاستی آخرت کی تمنا کرتا تو یہاں پر قبر میں آرام سے سوتا. ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی جی نے ان کے خاص ایک صحابی تھے جن کا نام تھا معاذ رضی اللہ تعالیٰ. ان کو فرماتے ہیں، اے معاذ کشتی کو سوار لے، سمندر بہت گہرا ہے. اے معاذ کشتی کو سوار لے، سمندر بہت گہرا ہے. اے معاذ دنیا کو تو اتنا دل میں نہ بسا لے کہ تو دنیا میں غرق ہو جائے. ہم دیکھتے ہیں یہ دنیا نہ کسی کی ہوئی ہے نہ کسی کی ہوگی. آپ دیکھتے ہیں کہ مکڑی کا جو گھر ہے کتنا خوبصورت ہوتا ہے. مکھی اس کے اندر جا کے گھس کے بیٹھتی ہے لیکن وہ پھنس جاتی ہے اور اس کو مکڑی آ کے اور مکھی کو کھا جاتی ہے. یہ دنیا کے میلے تو چلتے رہیں گے لیکن افسوس ہم اپنی قبروں میں سوئیں گے. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے معاذ بوجھ کو ہلکا کر دے، پل صراط بہت لمبا ہے. اے معاذ بوجھ کو ہلکا کر دے، پل صراط بہت لمبا ہے. پل صراط پہ گناہ کا بوجھ اگر لے کے ہم چلیں گے تو مشکل ہو جائے گا. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے معاذ اعمال کو صحیح کر لے، پرکھنے والا بہت دانا ہے. اے معاذ اعمال کو صحیح کر لے، پرکھنے والا بہت دانا ہے. اللہ سب کچھ جانتا ہے، وہ دل کی حالت کو بھی جانتا ہے اور دل کے اندر کیا چھپا ہے وہ بھی سب جانتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ دنیا کے اندر منافق کی یہ نشانی ہے، جھوٹ بولے گا، امانت میں خیانت کرے گا، وعدہ خلافی کرے گا اور زبان سے برے الفاظ کہے گا. حشر کے میدان میں فرشتے ایک شخص کو کھڑا کر دیں گے اللہ کے سامنے اور اس کا عمل نامہ اس کے ہاتھ میں دے دیں گے. اللہ فرمائے گا کیا کہ اس میں جو لکھے لائے تو نے گناہ کیا تھا؟ بولے گا نہیں یا اللہ تعالیٰ یہ فرشتے نے جھوٹ لکھ دیا ہے.
دنیا میں جھوٹ بولنے کی عادت تھی، وہاں بھی کوشش کرے گا کہ جھوٹ بولنے کو. حالانکہ اللہ تو سب پر جانتے ہیں، وہ پرکھنے والا اور بڑا دانا ہے. تو اللہ تعالیٰ بولیں گے فرشتوں کو اس کی زبان پہ پٹی لگا دو، فرشتے اس کی زبان پہ پٹی لگا دیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ انسان کی چمڑی کو بولیں گے کہ اس سے گواہی لو. تو ایک ایک اعضاء بولیں گے اپنے، ہاتھ سے یہ گناہ کیا ہے، پیر سے یہ گناہ کیا ہے، اے اللہ اس کا تو جو نکلا ہے وہ سب صحیح ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے. اللہ تعالیٰ پھر بولیں گے کہ دیکھ فکشفنا عنک غطاءک وبصرک الیوم حدید، اور میں نے آج تیرے آنکھ سے پردہ ہٹا دیا تاکہ تو سب دیکھ لے، تو تیرے کرتوت تیری نظر سے دیکھ لے کہ تو نے کیا کیا کر کے لایا ہے. بندہ بڑا شرمندہ ہو جائے گا اور اللہ سے معافی مانگے گا. اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ جس کو چاہیے اس کو بخش دے اور جس کو چاہیے اس کو سزا دے. اگر اللہ جوش میں آ جائے اور جلال میں آ جائے تو گنہگار بندوں کو دنیا میں سخت سزا دے اور آخرت میں سزا دے. اور اگر اللہ خوشی ہو جائے بندے پہ تو اس کو دنیا کی نعمتوں سے نواز دے اور آخرت سے بھی نواز دے. وہ تو جلال ہے، جل جلال ہے، بڑی شان والا ہے، اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا ہے. اللہ پاک ہم لوگ کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. میں پھر ایک درخواست کرتا ہوں کہ اچھے اسماعیلی بنو اور اسلام کو سیکھو. بی اے گڈ اسماعیلی اینڈ لرن اسلام. تھینک یو، جزاک اللہ.